روزے کی قضا اور کفارہ۔ روزے سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فرض روزے اور اسی طرح سے نفل روزے، کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، کن لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے، اور کون کون سے وہ لوگ ہیں جو لوگ روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے، اور روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس کا نام ہے، کب شروع ہوتا ہے اور کب روزہ ختم ہوتا ہے، سال میں وہ کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے ہفتے میں وہ کون سے ایام ہیں، اور ہر مہینے کی وہ کون سی تاریخیں ہیں جن میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ تمام باتیں ہماری یہاں تک کے مکمل ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم روزے کی قضا اور اس کے کفارے سے متعلق بات کریں گے۔ قضا اور کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ قضا کا معنی ہوتا ہے کہ جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن رکھیں۔ جب بعد میں ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ قضا روزہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی شخص کے رمضان کا 5واں روزہ چھوٹ گیا تھا، رمضان کی 5ویں تاریخ تھی اور وہ 5واں روزہ نہیں رکھ سکا۔ اب یہ روزہ رمضان کے بعد، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ان مہینوں میں وہ کسی بھی دن رکھ لے ایک روزہ، کیونکہ ایک ہی دن کا روزہ چھوٹا ہے تو ایک دن کا روزہ بعد میں رکھ لے، تو یہ بعد میں رکھنے کو کہتے ہیں قضا کرنا، کہ فلاں نے رمضان کے 5ویں روزے کی قضا شوال کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو کر لی، تو یہ ہوا قضا۔ اگر 5 روزے چھوٹے ہیں مکمل، 1 2 3 4 5، تو ایسے رمضان کے بعد کسی مہینے میں 5 روزے مکمل رکھنا، یہ اس کی قضا ہے۔ قضا میں ایک کے بدلے ایک روزہ ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، ایک کے بدلے 2 10، ایسے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ہے وہ چھوٹ گیا ہے تو اب باقی دنوں میں ایک روزے سے اس کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں قضا کرنا۔ اور کفارہ، کفارے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم روزے کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو وہ کفارہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ قضا کب کرنی ہوتی ہے اور کفارہ کب ادا کرنا ہوتا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں اصل میں غلطی کی تلافی کو، غلطی کی تلافی، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ کفارہ ایک جرمانے کے حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم، کہ ہم نے کوئی غلطی کیا تو اس کا جرمانہ ہم کو ادا کرنا ہے، اس غلطی کی تلافی ہم کو کرنی ہے۔ اور قضا، قضا جو رمضان چھوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے، یہ قضا ہے۔ اب یہ رمضان کی جو قضا ہے یہ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے کوئی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کفارہ غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قضا غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، کفارہ غلطی کی وجہ سے۔ تو قضا اور کفارہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر کسی شخص نے رمضان کی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا،
اب اس پر اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ روزے کی قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ قضا کیا ہے؟ قضا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کفارہ کیا ہے؟ کفارے میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور زائد ہوتی ہیں۔ چونکہ اس نے غلطی کیا تھا تو غلطی کی سزا کے طور پر کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو شوہر پر بھی قضا ہے، کفارہ ہے، بیوی پر بھی قضا اور کفارہ ہے، دونوں پر قضا اور کفارے ہیں۔ تو دونوں نے بھی رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہے، اور ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اور یہ کفارہ بھی دونوں کی طرف سے ہوگا۔ شوہر بھی کفارہ ادا کرے، بیوی بھی کفارہ ادا کرے، جب میاں بیوی دونوں راضی ہوں تب۔ اگر شوہر نے زبردستی کیا ہے، بیوی راضی نہیں تھی، تب ایسی صورت میں صرف شوہر پر کفارہ ہے، بیوی پر نہیں۔ لیکن دونوں راضی تھے، تب دونوں پر کفارہ ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا۔ ایک گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غلام آزاد کرنا۔ قدیم زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ان کو آزاد کیا جاتا تھا۔ اب یہ دور میں غلام نہیں ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو مسلمان جیل میں قیدی ہیں، ان لوگوں کو آزاد کرا دے۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ جیل میں بند ہیں، جرمانے کی وجہ سے جیل میں رکے ہوئے ہیں کہ اتنا جرمانہ ادا کر دیں تو جیل سے نکالے جائیں گے، لیکن جرمانہ اتنا ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پیسہ دے کر جیل سے نکال دینا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بدلے میں کر سکتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ایک 2 منٹ ہم رک جاتے ہیں اذان ہونے تک۔ جی سر۔ جی، ریکارڈنگ بند نہیں ہوئی تھی اذان کے وقت میں بھی، ریکارڈنگ چالو ہی تھی۔
تو روزے کی قضا اور اس کا کفارہ، کفارے کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک وہ کفارہ جو مشہور ہے، وہ کہ شوہر اپنے بیوی سے جمع کر لے، تو ایسی صورت میں اس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو قضا تو ہم نے بتا دیا کہ ایک روزے، جس روزے میں اس نے جمع کیا تھا، ایک تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزہ باقی نہیں رہا، اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد اسے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا۔ اب ایک گردن آزاد کرنا، ہم نے کہا کہ ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنا۔ تو پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اب اس دور میں نہیں ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص جیل میں کوئی قیدی مسلمان ہے اور اس کے اوپر کچھ جرمانہ عائد ہے کہ اتنا پیسہ وہ دے، تو پھر وہ اپنے آپ کو جیل سے باہر نکال سکتا ہے، لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو پیسے دے کر جیل سے نکال دینا، یہ بھی ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ دوسری چیز، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے۔ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اب یہاں شوہر اور بیوی دونوں بھی جمع پر راضی تھے، تو 2 گردن آزاد کرنا ہے، اور 2 مہینے کے روزے، شوہر نے بھی 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور بیوی نے بھی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اب مسلسل 2 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے شوال کی 6 تاریخ کے بعد سے، مثال کے طور پر شوال کی 10 سے اگر انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو شوال کی 10 سے ذی القعدہ کی 10 تک 1 مہینہ، پھر ذی القعدہ کی 10 سے ذی الحجہ کی 10 تک 2 مہینہ، یہ 2 مہینے بیچ میں لگاتار، بیچ میں کوئی روزہ چھوڑے بغیر مسلسل ان کو رکھنا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اب اگر یہ 2 مہینے کے درمیان میں عورت جو ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جتنے دن وہ ناپاک رہے گی اتنے دن روزہ نہیں رکھے گی، جیسے پاک ہو جائے اس کے آگے پھر سے روزہ رکھنا شروع کر دے گی۔ ناپاکی کے ایام میں جو دن ختم ہو چکے اتنے روزے مائنس نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں کہ 4 دن ناپاکی کے تھے تو اس میں وہ 4 دن کے روزے چھوڑ دیں گے، اب اس کے 5ویں روزے شروع کریں گے، نہیں، ناپاکی کے ایام کو الگ کر دیں گے۔ اس کے بعد جب پاک ہو جاتے ہیں تو جتنے روزے پہلے رکھا تھا اس کے آگے سے رکھیں گے۔ اگر مثال کے طور پر جیسے شوال کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا شروع کیا، 15 تک کے روزہ رکھا تھا، شوال سے شوال کی 15 تاریخ تک 5 روزے ہو گئے، اور شوال کی 15 تاریخ کو، 16 تاریخ کو سمجھیے کہ عورت ناپاک ہو گئی، 16، 17، 18، 19، 19 تاریخ تک وہ ناپاک رہے، ان دنوں میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ شوال کی 10 سے 15 تک روزہ رکھا، یعنی 5 روزے ہو چکے تھے، بیچ میں یہ 4 دن آ گئے، یہ 4 دن کو چھوڑ دیں گے، پھر 20 تاریخ سے روزہ رکھیں گے، تو 20 تاریخ کو جو روزہ ہوگا ان کا وہ چھٹا روزہ ہوگا، کیونکہ ناپاکی سے پہلے 5 روزے رکھے تھے، اب ناپاکی کے بعد جو پہلا روزہ ہوگا وہ چھٹے نمبر کا روزہ ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر 6، 7، 8، 9، 10 کرتے کرتے یہ مکمل 30 روزے رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر مسلسل ایسے ہی 30 روزے، یعنی 2 مہینے مسلسل انہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ ایسے ہی مرد کے لیے اگر شوال کی 10 تاریخ سے روزہ شروع کرتے ہیں وہ، تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک مسلسل مرد کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ درمیان میں مرد وقفہ نہیں کر سکتا، درمیان میں کھا پی کے روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اگر بیمار ہو گیا تو پھر جتنے دن بیمار ہے اتنے دن نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو 3 دن اگر وہ بیمار ہو گیا تو شوال، تو ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو روزے مکمل ہونے تھے، لیکن بیچ میں 3 دن چھوٹ گئے، تو اب
ذی الحجہ کے 13 تاریخ کو ختم ہوں گے، 3 دن اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یا تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، یا پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اب تیسری چیز ہے، یا تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ ترتیب وار 3 چیزیں انسان کی استطاعت کے حساب سے ہیں۔ گردن آزاد کرنے میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس تو 2 مہینے روزہ رکھے۔ اگر 2 مہینے روزہ جسمانی حساب سے برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ، تو پھر کم سے کم 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اب یہ 60 مساکین کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ یا تو 60 لوگوں کو، 60 غریبوں کو بلا کر ایک ہی وقت میں کھلا دے، یا 30 غریبوں کو 2 دن کھلا دے، یا صبح شام 2 مرتبہ کھلا دے، یا اس طرح سے ایک مسکین کو الگ الگ 60 مرتبہ کھلا دے۔ تو یہ تیسرا تیسرا مرحلہ ہوگا۔ پہلا مرحلہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے، دوسرے مرحلے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرے مرحلے کی طرف، اور یہ تو ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی اس کے لیے مشکل ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اور اس نے رمضان کے روزے کی حالت میں غلطی بھی کر دی، اور غریب انسان بھی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ایک گردن آزاد کر سکتا ہے، نہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر معاف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے، جیسے یہاں پر نیچے ایک روایت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں لکھا کہ یہ تینوں قسمیں ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی پہلے وہ گردن آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ پھر لکھا اگر عورت جمع پر راضی ہے تو اس پر بھی قضا و کفارہ ضروری ہوگا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ عورت پر بھی قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے، تو غلطی ہو گئی، اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور جمع ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہو گیا مطلب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، مجھے اس گناہ کا اعتراف ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام موجود ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا مسلسل 2 مہینے کے روزے تم رکھ سکتے ہو؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ 1 مہینے کے روزے میں ہی ہم پریشان، اب 2 مہینے مسلسل کہاں سے رکھیں گے؟ تو پھر آپ تیسرے اسٹیپ پر آئے، تیسرے مرحلے پر، اور آپ نے پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ جب یہ 3 کفارے جو ترتیب وار بیان کیے گئے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا، اور وہ تینوں میں بھی کمزور ہو گیا، تینوں کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر طاقت ہو تو یہ تینوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر تینوں کی بھی طاقت ہے نہیں ہے، تینوں کی بھی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، تب ایسی صورت میں اس شخص کا جو حال تھا
کہ وہ شخص اب وہیں بیٹھ گیا، نبی کے پاس موجود رہا، نبی نے جب تینوں سوالات کر لیے تو پتا چلا اس کے پاس تینوں کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے انتظار کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور اسے صدقہ کر دو، غریبوں میں صدقہ کر دو، یہ کھجور کا ٹوکرا لے لو اور غریبوں میں صدقہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کم سے کم اتنا تو یہ تو صدقہ کر لو، یعنی اتنا نہیں کر سکتے تو یہ تھوڑا بہت یہ جو صدقے جو کھجوریں ہیں، اب وہ کھجوریں بھی ان کی نہیں تھی، وہ کھجوریں بھی نبی کے پاس آئی ہوئی تھی تحفے میں، آپ نے اپنی طرف سے ان کو دے دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ یہ صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ شہر کے اندر مجھ سے بڑا فقیر کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں فقیروں کو تلاش کروں؟ سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں یہاں کا، مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، تو میں اپنے سے زیادہ فقیروں کو کہاں سے دوں؟ اگر کوئی سب سے زیادہ محتاج ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی یہ باتیں سن کر ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا جاؤ پھر تم ہی لے جاؤ، یہ کھجوروں کی ٹوکری تم ہی لے کر جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو اس طرح سے گویا اس شخص کو ایک فائدہ ہی ہو گیا۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسکرایا تھا کہ آدمی غلطی کر کے آیا، اب اس کو سزا ملنی تھی، یہ کفارہ ادا کرنا تھا، کفارے تو نہیں ادا کر سکا، کھجوروں کی ٹوکری لے چلا گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کم سے کم جتنا ہو کچھ ہو سکتا ہے اتنا صدقہ کر دے، غریبوں کے درمیان 60 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ آدمی تو پھر اس کے لیے معاف ہے۔ تو یہاں پر روزے کی قضا اور کفارہ، تو روزے کی قضا میں جو روزہ ٹوٹ گیا ہے اس کے بدلے میں روزے کی قضا کرنی ہے، اور جو کفارہ یہاں بیان کیا گیا ہے یہ کفارہ صرف جمع کا کفارہ ہے، جمع کے علاوہ دوسری چیزوں کا یہ کفارہ نہیں ہے۔ ایک گردن آزاد کرنا، یا پھر مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ صرف جمع سے متعلق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کفارہ دینے کا حکم نہیں دیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ عورت کو مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ بذات خود اس فعل پر راضی نہ ہو، ورنہ رضامندی کی صورت میں عورت پر بھی کفارہ لازم ہے، کیونکہ جو واقعہ ہم نے پڑھا جو اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے منقول ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے اوپر بھی کفارہ ہے، تم پر بھی کفارہ ہے، تمہاری بیوی پر بھی کفارہ ہے، بلکہ صرف آپ نے اس شخص کو کفارے کا حکم دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ اس میں تو بیوی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف آدمی کا ذکر ہے کہ آدمی ہی کفارہ ادا کرے گا، عورت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے سے بات چیت سے یہ سمجھ میں آیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ عورت مجبور تھی، عورت راضی نہیں تھی، مرد نے مجبور کیا تھا اس شخص کو، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ہی کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر ایک دن میں کئی جمع کرے گا تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، یعنی کوئی شخص صبح اگر روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھتا ہے
تو اس پر تو یہ کفارہ ادا ہو گیا، کفارہ لازم ہو گیا۔ پھر دوپہر میں پھر سے جمع کرتا ہے، تو پھر وہ کفارہ، یہ کفارہ ڈبل نہیں ہوں گے، یہ وہ اس کے بدلے میں 2 مہینے کے، اس کے بدلے میں 2 مہینے کے، یعنی 4 مہینے کے نہیں، ایک ہی کفارہ اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر کئی روز یہ حرکت کرتا رہا تو اسی اعتبار سے کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا اگر اس نے 2 روز جمع کیا تو وہ 2 کفارے ادا کرے گا۔ تو ایک دن میں ایک بار جمع کرے یا زیادہ مرتبہ، تب ایک ہی کفارہ ہے۔ اگر دوسرے دن بھی اس نے ایسا کیا، ایسے صورت میں پہلے دن کا ایک کفارہ، دوسرے دن کا ایک کفارہ، 2 کفارے یہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ تیسرے دن کیا یا پورے مہینے میں 3 4 دن ایسے ہی کر دیا اس نے، تب ایسی صورت میں جتنے دن وہ جمع کرے گا اتنے اس کے کفارے ہوں گے۔ اب اگر کم سے کم وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اگر چار چار روزے اس کے اس طرح سے ٹوٹ گئے ہیں، تو 6 چوک 24، یعنی تقریباً 240 240 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ 60 مساکین، 60، پھر 60، پھر 60، پھر 60، تو اس طرح سے 240 مکمل ہو جاتے ہیں۔ غیر رمضان میں روزے کی حالت میں جمع کا حکم۔ اگر عورت رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھ رہی ہے اور اس کے روزے کی حالت میں شوہر نے جمع کر لیا، تو کفارہ ضروری نہیں ہے، کفارہ صرف رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے علاوہ جو ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور وہاں روزے کی حالت میں جمع کر لے، تو اس پر وہ ایک گردن آزاد کرنا اور اسی طرح سے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ جو ترتیب ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ ترتیب صرف رمضان سے متعلق ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں، چاہے وہ شوال کے 6 روزے ہوں یا عرفات کے روزے ہوں یا پھر ہفتے کے روزے ہوں، پیر و جمعرات کے، یا پھر ایام 20 کے روزے ہوں یا قضا روزے ہوں، کوئی بھی روزے ہوں، رمضان کے علاوہ دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں اگر اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے، اور بھی اگر اس میں بیوی راضی تھی، تو پھر ایسی صورت میں دونوں پر بھی کفارہ نہیں ہے، وہاں کفارہ دونوں پر بھی نہیں ہوگا۔ اب جو کفارے میں روزے کا تذکرہ ہے، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا، تو اس میں اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بلا کسی عذر کے، تو پھر سے وہاں سے ان کو مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، مسلسل روزے۔ اس مسلسل روزے ضروری ہے، اس کے اندر درمیان میں وقفہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر رمضان میں کوئی بھول کر جمع کر لے، اس کو یاد نہیں رہا کہ روزے کی حالت میں ہیں اور اس نے جمع کر لیا، تب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر کسی نے بھول چوک کر جمع کر لیا تو وہ معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت سے خطا، بھول چوک اور مجبوری کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے خطا، نسیان اور مجبوری یہ معاف کر دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی بھول چوک کر اس طرح سے کر بیٹھتا ہے، تو یا جیسے اس سے پہلے بتایا کہ اگر شوہر نے بیوی کو مجبور کر دیا، تو مجبور عورت کے اوپر کفارہ نہیں ہے، مگر شوہر کے اوپر کفارہ ہے۔ اس کے الٹ اگر عورت نے مرد کو مجبور کر دیا، تو عورت پر کفارہ ہے اور شوہر پر کفارہ نہیں ہے۔ تو جو مجبور ہو جائے اس پر کفارہ نہیں ہے، اور جو راضی ہو تو اس پر ان دونوں پر بھی کفارہ ہے۔
بوسہ لینے اور جمع کے علاوہ دوسری حرکتوں کا حکم۔ اب رمضان کے روزے کی حالت میں جمع کے علاوہ شوہر بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں جمع کے علاوہ دوسری چیزوں پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں احادیث صحیحہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے جمع کے علاوہ دوسری حرکتیں بھی جائز ہیں۔ بوسہ لے، شوہر بیوی کا بوسہ لے یا بیوی شوہر کا بوسہ لے، یہ دونوں بھی جائز ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک ساتھ اگر لیٹنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط ہے شرط ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں۔ کنٹرول انہیں جماع سے بھی کنٹرول ہو اور احتلام سے بھی کنٹرول ہو، وہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں۔ اگر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ سارے کام درست نہیں ہیں۔ نہ بوسہ لینا ان کے لیے درست ہوگا، نہ ایک ساتھ بیٹھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا درست ہوگا۔ کیونکہ اگر اس کی وجہ سے پھر وہ جماع پر مجبور ہو جائے یا انہیں احتلام ہو جائے، تب پھر ایسی صورت میں جماع ہو تو کفارہ ہوگا، احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا بھی انہیں کرنی پڑے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لینے کے لیے بڑھے تو میں نے کہا میں روزے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا میں بھی روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بوسہ لیا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں، جبکہ آپ خود بھی روزہ تھے اور آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھی، تو آپ نے ان کا بوسہ لیا تھا، جسے سمجھنا آتا ہے۔ اور اس میں آ، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوا۔ اگر اس سے روزہ باطل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ حدیث عام ہے، اس میں جوان اور بوڑھا سب داخل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث عام ہے، اس کا حکم بھی عام ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص، چاہے جوان آدمی ہو یا بوڑھا ہو، اپنے بیوی کو بوسہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہو۔ اگر وہ قابو نہیں پا سکتا ہے تب ایسی صورت میں دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ یہ روزے کے مسائل ختم ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکام شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نئے عنوان کو نئے دن سے ہم شروع کریں گے۔ تو اب یہاں کسی کے پاس کوئی سوال ہو اس مسئلے پر تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ بند کر دیجیے۔